میرے پاس اقتدار ہوتا، میں جو پاکستان یہاں کھڑا ہے نا، جو جتنے عرصے اقتدار میں رہا، میں سارا قرضہ اسی حساب سے ان پہ ڈال دیتا اور کہتا وصولی، ورنہ ایس ایچ او کے سپورٹ کوئی وی آئی پی جیل نہیں اندر۔ ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے زندگی میں کہ ہمیں منہ چھپانا پڑے۔ انسان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ وہ 77 سال میں اس ملک کا جو حکمران طبقہ ہے وہ اتنا مکروہ ہے، سابق جج کو یا چیف جسٹس کو گالی کیوں نہ پڑے؟ السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو اور ہمارے ملک کو اپنی امان میں رکھیں۔ یونیورسٹی ہری پور ہزارہ سے وہاں کے طالب علموں کا، بہت سے طالب علموں کا ایک مشترکہ سوال ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ اس لیے غدار قوم ہیں کہ انہوں نے عمران خان کو رہا نہیں کیا؟ اگر انصاف دینے والے ایسے ہیں اور لندن جا کر بھی ذلیل ہو رہے ہیں تو کیا ان کو جہاں بھی ملیں ذلیل کرنا، بے عزت کرنا کسی بھی طرح مسئلے کا حل ہے؟ یہ بڑا دو دھاری تلوار کی طرح کا سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی بھی شعبے میں ہوں، کوئی بھی ہوں، ہمیں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے زندگی میں کہ ہمیں منہ چھپانا پڑے۔ یہ تو ہے اصول نمبر 1۔ اس کا اطلاق مجھ پہ بھی ہوتا ہے، آپ پہ بھی ہوتا ہے، اور اگر آدمی نہیں ہیں، خود کو انسان سمجھتے ہیں تو ان سب پہ ہوتا ہے۔ زندگی میں ہر اس چیز سے اجتناب کریں، گریز کریں جس کے نتیجے میں آپ کو منہ چھپانا پڑے۔ یہ ایک اصولی بات میں کر رہا ہوں، اس میں کوئی قاضی فائز عیسیٰ یہ وہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہماری روایت ہے، پرویز مشرف صاحب کے خلاف جب کیمپین چلی، وہ جو افتخار چودھری صاحب تھے بلوچستان کے، اس میں کیا گالی گلوچ ہوئی یاد ہے آپ کو؟ حالانکہ چودھری اعتزاز احسن جیسا ایک انٹلیکچوئل، ایک بہت جینوئن آدمی، ایک بریلینٹ آدمی لیڈ کر رہا تھا، لیکن نیچے کیا ہو رہا تھا؟ ایوب خان کو مجھے آج بھی وہ لفظ دہراتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، حالانکہ آئی واز اے اسمال کڈ، اسکول گوئنگ کڈ۔ جب ایوب خان کے خلاف کیمپین چلی، ان کے بارے میں کیا لفظ استعمال ہوئے؟ بھٹو کے خلاف کیمپین چلی تو پی این اے یا پتہ نہیں کیا، یہ مولوی حضرات، یہ وہ، انہوں نے کیا نہیں کہا؟ اس کے بعد نواز شریف اینڈ کمپنی نے بے نظیر بھٹو اور بیگم نصرت بھٹو کے بارے میں کیا نہیں کہا؟ اور وہ کون تھا جس نے حسین شہید سہروردی جیسے آدمی کے بارے میں انگریزی میں جو گالی بکی تھی، وہ میں دہرانا بھی نہیں چاہتا۔ بچے بھی سنتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں سب، مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو ہماری تو ٹریڈیشن ہے۔ بھٹو نے کیا زبان استعمال کی تھی؟ کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو۔ بچہ تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو آن ایئر جا چکا ہے، کیا کاٹ دو؟ خود بھٹو کے بارے میں کون سی فوٹوگراف تھی بھٹو کی پھانسی کے بعد جو ضیاء الحق کو بھیجی گئی؟ ہمارے ہاں ایک رواج ہے، ایک فیشن ہے، چھچوروں کی طرح۔ 2 سرٹیفکیٹ اس ملک میں کوئی بھی بغلول منہ اٹھا کے کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ ایک غدار ہے، کچھ شرم کرو، تم ٹھیکیدار ہو اس ملک کے۔ دوسرا، دائرہ اسلام سے خارج، کون ہو تم؟ یہ رب کا، خالق اور مخلوق کا معاملہ ہے۔ اب تو گھٹیا ترین معمولی سے کیڑے مکوڑے بھی نہیں ہیں۔ یاد رکھیں، زندگی میں اتنی لائف ہے، اتنی زندگی ہے، جو کرونے شرونے ہمیں نظر نہیں آتے، یہ جتنے جرمز ہیں، بیکٹیریا، وہ نظر نہیں آتا، وہ زندگی ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے؟ انسان کی کیا حیثیت اور اوقات ہے؟ بڑے سے بڑا فن خان
زیادہ کی تو خاک اللہ معاف کرے ڈیڈ باڈی بھی نہیں تھی، کوئی ایک آدھ جبڑا تھا یا وردی بردی ڈالی تھی، ختم. بڑے سے بڑا آدمی بھی مرتا ہے تو کیا، اس کا آخری غسل کوئی اور کرے، اسے آخری لباس کفن کوئی اور پہنائے، اس کا آخری گھر سے قبرستان کا سفر دوسروں کے کندھوں یا گاڑی پہ ہو، اس کو دفنانے والا بھی وہ خود نہیں، اس کے عزیز و اقارب ہوں، مٹی ڈالنے والے بھی جو جنازے میں شریک ہوں. کہانی ختم. اوقاتیں ہیں یہ. اچھا، یہ ہماری اوقات ہے اجتماعی. ہمیں کیسی ہی قوم ہے، اور میں اس قوم کا ایک ادنا سا حصہ ہوں. 24 کروڑ میں سے ایک میرا بھی کوئی آئی ڈی کارڈ نمبر ہے. ہم عجیب و غریب لوگ ہیں، ہمارے اندر عزت، احترام، اعتدال اور میانہ روی کی نام کی کوئی چیز ہی نہیں. جن کے ہم نام لیتے ہیں اور جھومتے ہیں اور صدقے قربان جاتے ہیں. اور یاد رکھنا، انہوں نے کہا تھا کہ کھانے میں اور عبادت میں بھی اعتدال. ہر وقت عبادت نہیں، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے. یہ جو میں نہیں مانتا یہ جو پیر فقیر لگے پھرتے، ہرگز نہیں. محنت کرو، رزق حلال آپ پہ اپنے خاندان کی، ارد گرد کی، پڑوس کی ذمہ داری ہیں. تو ہم تو کیریکٹر لیس لوگ ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ کہتے ہیں ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یہ بات ٹھیک تھی اعتدال صاحب کی، لیکن یہاں سوتیلے ماں کے جیسی. ماں تربیت گاہ ہوتی ہے، ماں کی گود پہلا سکول ہوتا ہے. لیکن جس ماں کو بھوکا ننگا بے روزگار باپ روز آ کے چماٹ مارتا ہو، اس نے خاک تربیت کرنی. ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یہ وہ ماں ہے جس نے تربیت تو کیا کرنی تھی، تہذیب تو کیا سکھانی تھی. وہ 77 سال میں اس ملک کا جو حکمران طبقہ ہے وہ اتنا مکروہ ہے کہ اپنی آبادی کو، اپنے ہم وطنوں کو سڑک پہ چلنے کی تمیز نہیں سکھا سکا. لاہور جیسے شہر میں شرم آتی ہے. ایک اور بات، غربت نے بھی ذلیل کر دیا، جانور بنا دیا. ساحر لدھیانوی کا ایک شعر ہے، میں نے شاید پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. یہ راج کھان دیاں مستیاں ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، تو قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھے، بس ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. باعزت تو ہر آدمی ہے. میں نے بچے کی عزت اس لیے کرنی ہے کہ وہ بچہ ہے، اس کو شفقت چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو تھپڑ مار دوں، نہیں. غلطی کرے پیار محبت سے برابر کہ میرا عمر ہے، ہم عمر ہے، میرے سے بڑا ہے کوئی، میرے ساتھ زیادتی بھی کر جائے تو میں اس کو گالیں. ہمارے ہاں گالی ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ہماری تربیت کا حصہ ہے. قاضی فائز عیسیٰ انسان ہی ہے جی، منصب ہوتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے سابق جج کو یا چیف جسٹس کو گالی کیوں نہ پڑے؟ اگر ہم ایک دوسرے کو سر عام گالیاں دیتے ہیں تو وہ آسمان سے اترا ہوا. ایک سکول ٹیچر، ایک بات یاد رکھیں، میں کوئی 1.5-2 سال ہو گئے، میرا انٹرویو کسی چینل نے کیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جہاں آپ نے ریڈی لگائی تھی وہ، پھر میرا فارم ہاؤس، پھر پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس اکنامکس ڈپارٹمنٹ وغیرہ. مجھے ٹیچرز ملتے ہیں، مجھے سر کرتے ہیں، میں منع کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ استاد ہو، مجھ سے بھلے 40 سال چھوٹے ہو یا 30 سال چھوٹے ہو، میں آپ کو سر کروں گا جو آپ کا منصب ہے. وہاں عمر نے اچھا یہ تہذیب سکھائی جاتی ہے. میں نے جلندھر کے میرے والد کے تھے اور پوری زندگی میرے والد نے ان کو بہت، ان کا نام تھا اللہ دتا، جلندھر کے تھے. ان کا فخر تھا میرے والد کے بارے میں، وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کا بستہ اٹھا کے اسکول جایا کرتا تھی. وہ سر
سنیں، میرا خیال ہے اس وقت 7ویں 8ویں میں ہوں گا، تو میرا ایک کلاس فیلو تھا ارشد چودھری، اولمپئن ہاکی کا، اختر رسول کے فرسٹ کزن بھی اور بردر ان لا بھی، ویری ڈیئر فرینڈ. آئی واز ویٹنگ فار ہم اپنے لائل پور کے گھر کے باہر کھڑا میں. تو دتا صاحب تشریف لے آئے. میں نے ان کو ہمیشہ تایا دتا کہا تھا، چونکہ ایج میں میرے والد سے بڑے تھے ہمیشہ. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا میاں صاحب کتنے نے؟ میں کہ جی اندر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ چلے جائیں. انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب کو بتاؤ دتا آیا ہے. یہ سننے والی بات ہے. 7ویں کا 6ٹھی 7ویں 8ویں مجھے اب یاد نہیں. میں اسی ٹرانس میں دھیان میرا سارا ارشد کی طرف تھا. میں چلا گیا اندر. I told my father، ان کے دوست بیٹھے تھے، اس طرح ان کا رخ تھا. تو میں نے کہا جی وہ دتا آیا ہے. میرے والد، مجھے بھی انہی سے یہ عادت پڑی ہے رنگس پہننے کی. وہ صرف عقیق پہنتے تھے. انہوں نے دیکھے بغیر تھپڑ مارا. آج بھی یہاں کیمرے میں نظر نہیں آئے گا، نشان ہے. ان کی انگوٹھی کا پتہ نہیں کیا کوئی حصہ لگا. یہاں یہ جگہ ہوتی ہے کہ زخم بڑا بھی نہ ہو، خون بہت نکلتا. دوستوں نے کہا میاں صاحب نے کہا کہ اپنی بات بتا رہا ہوں کہ حرام زادے دتا میرے لیے تیرے لیے تایا دتا. یہ تربیت قوم کی انہوں نے کی نہیں. بے روزگاری، غربت، 2 چیزیں، جہالت اور غربت، یہ انسانوں کو جانوروں سے بدتر کر دیتی ہے. آپ بات کریں ایک سابق چیف جسٹس کی بےعزتی، اس سے بڑی بےعزتی ہوتی ہے جو روز اخباروں میں چھپتی ہے. 4 سال کی 6 سال کی بچی یا بچہ اس کے بعد موت کے گھاٹ بھی اتار دیتے ہیں. تو یہ کدھر آ گیا بیچارہ قاضی حاجی صاحب؟ نواز شریف کے ساتھ بھی ہوا ہے. وہ تو سمجھ میں آتی ہے پھر بات. پالیٹیشین ہے who failed to deliver. کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ گنجے کو ناخن نہیں دیتا. میرے پاس اقتدار ہوتا، میں جو پاکستان یہاں کھڑا ہے نا، جو جتنے عرصے اقتدار میں رہا، میں سارا قرضہ اسی حساب سے ان پہ ڈال دیتا اور کہتا وصولی، ورنہ ایس ایچ او کے سپورٹ. کوئی وی آئی پی جیل نہیں اندر. اور نازی سے ایک جرم اگلوانے کے لیے کام کیا کرتے تھے، وہ سن لیں، میں شاید وہ کرتا. کروڑوں لوگ بھوکے مار دیے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ بے ایمان ہیں نہیں ہیں، اس بحث کو چھوڑیں. ان کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہوا، دیر ریسپانسبل. آتے کیا کرنے ہوتا. نازیز کیا کرتے تھے، ایک جیسے ہمارے باندھ نہیں ہوتا، جیسے وہ رسی ٹائپ چیز، یا جیسے 4 پائیاں پرانے زمانے میں یا بھی ہوتی ہیں، وہ یوں باندھ دیتے تھے ٹانگوں پہ، بازوؤں پہ، اور ادھر اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے. وہ کوئی ایسی بوٹی تھی یا ایسے جیسے ہمارا بان، یا پتہ نہیں بان کیا کہتے ہیں ہم اس کو. پانی وہ پھینکتے تھے، وہ سکڑنا شروع ہو جاتی تھی بہت آہستگی سے. کیسے؟ یہاں 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 یہاں، پیٹ پہ، سینے پہ، ٹانگوں پہ پانی. اب وہ جو رسا بندھا ہوا ہے وہ شرنک ہونا شروع کرتا تھا. بڑے سے بڑا فن خاں بھی پھٹ پندا ہے. کیسے؟ وہ گوشت کاٹ کے، ہڈیاں کاٹ کے آپس میں یوں ہو جاتی تھی. ان کے ساتھ وہ کرو نہیں ہے. یہ ایک خاص طرح کی کلاس ہے جو آپس میں ملی ہوئی ہے، وہ کھیل رہی ہے. اس میں اچھا یہ کوئی اسی طرح کے چور کہنا، فلانا کہنا، صرف یہی گالی ہے. پاکستان کے وہ خاندان جن کو پاکستانی کہتے ہیں، ان کے اگر بچے بھوکے ہیں، تعلیم کے لیے وہ اسکولوں سے محروم ہیں، وہ ابیوز ہو رہے ہیں. ماں سے سک رہی ہے، باپ سے سک رہا ہے، علاج نہیں ہے، افورڈ ہی نہیں کر سکتے، روٹی افورڈ نہیں کر سکتے. یہ گالی نہیں ہے. تو یہ 2 طرح کا عدالتی انصاف اور اقتصادی انصاف جب تک نہیں ملتا، یہ نظام گالی ہے.
اس کے پھر اڈے تو پھر بھٹو خود بھی چڑھ گیا تھا، یہ بھی ہوتا تھا، کو مرڈر ہو جاتے ہیں، کسی کو عدالتی قتل. عدالتی انصاف اور اقتصادی انصاف جہاں نہیں ملتا وہاں سب مین پیدا ہوتے ہیں، وہاں مینیملز پیدا ہوتے ہیں. مینیمل کیا ہوتا ہے؟ مین اور اینیمل کا امتزاج. مین اور اینیمل، اسے کہتے ہیں مینیمل یا سب مین. سب مین کون ہوتا ہے؟ جو دیکھنے میں انسان لگتا ہے لیکن جانور ہونے سے 4 سٹیپ اوپر، انسان ہونے سے 8 سٹیپ نیچے. مینیمل، مین اور اینیمل کا امتزاج. تو پھر قوم اس طرح کی ہوتی ہے. ہمارے حکمرانوں نے، میں پہلے بھی یہ واقعہ سنا چکا ہے، کائی جی تشریف لائے تھے، پرانی بات ہے، پی ٹی آئی کی حکومت تھی. وہ بات کرتے ہوئے میں نے کہا جی یہ ٹریننگ ہے بہت بڑی ہے، اپنے لوگوں کو ٹریفک کے رولز آبزرو کرنا سکھا دیں. میں نے کہا یہ کتنا مشکل کام ہے. لوگ سارا دن اگر سڑکوں پہ ایک ڈسپلن میں آ جائیں، سڑکوں پہ، ان کا گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی گلیوں میں رویہ تبدیل ہو جائے گا. میں نے کہا جی میں جو صدا مجھے دینا چاہیں دے لیں. لاہور کو کرنا سکھا دیں، 2 سال 1.5 سال کے اندر اندر ان کے رویے بدل جائیں گے. پتہ ہے جی صاحب نے کیا کہا کہ حسن صاحب ہو نہیں سکتا. ایک تو چنگچیاں والے ہڑتال کرنے کے تو پھر گورنمنٹ انجنج ہوئے گی تھی. اور اس سے بڑی بات، ماتھے پہ تو لکھا نہیں ہوتا، کسی جج کی گاڑی ہوئی، کسی جرنیل کی گاڑی ہوئی، کسی بیوروکریٹ کی گاڑی ہوئی، کسی جرنلسٹ کی گاڑی ہوئی، ان کی تو موت واقعہ ہو جائے گی. کوئی سسپینڈ کرا دے گا، کوئی فلانا کرا دے گا، کوئی ٹرانسفر کرا دے گا. یہ اوقات ہے ہماری. سو اگر اس میں گالیاں پڑتی ہیں